بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہن کی روحانی داستان کا سفر جاری ہے اور اس پر آلموسٹ 2 ویڈیوز آ چکی ہیں اور یہ تیسری ویڈیو ہے۔ ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ان کا لاسٹ ہم نے جو تھا واقعہ ڈسکنٹینیو کیا تھا۔ اس کے بعد بتاتی ہیں کہ اس خواب کے بعد سے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت بڑھ گئی، اتنی کہ اب میں کہتی کہ بس کچھ بھی ہو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ میں روتی رہتی، اپنی دوست سے کہتی آپ دعا کریں مجھے دیدار ہو جائے۔ میں روز جلدی سو جاتی اس تمنا کے ساتھ کہ شاید آج زیارت ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی۔ میں شکوہ کرنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے۔ میں انہیں کہتی کیا میں بہت بری ہوں؟ کیا میں دشمن ہوں؟ روز آپ کو دیکھتے ہیں، جو آپ کے دشمن تھے وہ روز آپ کو دیکھتے تھے۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی محبت کے اس درجے پہ پہنچ جاتی کہ ان سے ناراض ہو جاتی کہ اب میں اللہ سے نہیں کہوں گی اور میں اب کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں جب کوئی ویڈیو دیکھتی مدینہ کی تو روتی، کہتی ہاں ان سب کو بلائیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، میں کون ہوں؟ مجھے کیوں بلائیں گے؟ خود کو میں برا بھلا کہتی رہتی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ خود کو دیکھا ہے کبھی اور تمنا کیا کر رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کوئی مجھے کہتا تو میں روتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی میرا کوئی ہوتا تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے، آپ میرے ساتھ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، مجھے ایسی باتیں نہ سننی پڑتی۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں اکثر نعت کا یہ شعر پڑھتی کہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ میں سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتی، کبھی شکوہ کرتی، کبھی ان سے کہتی کہ اچھا میں تو بری ہوں اور اس لیے آپ میرے خواب میں نہیں آتے۔ کہتی ہیں کہ مجھے انگور بہت پسند ہیں، گریپس بہت پسند ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میری دادی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ مجھے کچھ پیسے دیتی ہیں 100 روپیز قریب، اور کہتی ہیں کہ فلاں جگہ ایک بابا جی کی دکان ہے، ان کے پاس مالٹے ہوتے ہیں، جا کر لے آؤ۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جاتی ہوں، ہم لوگ شہر میں ہوتے ہیں اور آدھی طرف سڑکیں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، سب کچھ جیسے آج کے زمانے کا ایسے ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہر چیز پرانے زمانے کی بنی ہوتی ہے، کچے مٹی کے مکان، کچی گلیاں۔ میرا بھائی اس بستی میں داخل ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے، عجیب سا سکون ہر طرف۔ میں ہر راستے کو بڑے غور سے دیکھتی ہوں، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پھل ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، لیکن میں آگے چلتی جاتی ہوں۔ آگے جا کر ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں زمین پر، دوسری دیوار کے ساتھ ان کی پھلوں کی جو کارٹ ہوتی ہے نا لکڑی کی، وہ رکھی ہوتی ہے۔ میں ان کو دیکھ کر کہتی ہوں کہ بابا جی مالٹے ہوں گے آپ کے پاس؟ آدھا جملہ کہتی ہوں کیونکہ وہ سامنے ہی مجھے دکھ جاتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے نرمی سے میرے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہیں۔ مالٹوں کے ساتھ انگور بھی ہوتے ہیں۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھر وہ ایک تھیلی میں مجھے کچھ مالٹے دیتے ہیں اور تھوڑے سے انگور، اور دوسرے تھیلے میں ڈھیر سارے انگور ڈالتے ہیں، اور مجھے شاپر پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالٹے اور انگور تمہاری دادی کے لیے، اور یہ جو انگور میں نے الگ سے دیے ہیں تمہارے لیے۔ میں سوچتی ہوں میں نے تو مانگے ہی نہیں تھے، پھر یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اتنے میں کچھ بچے آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور آ کر وہاں سے پھل اٹھا کر کھانے لگتے ہیں۔ وہ بزرگ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میں ان بچوں کو پیچھے کرتی ہوں کہ ایسے کیسے اٹھا رہے ہو، پیچھے ہٹو۔ پھر وہ مالٹے اور انگور لے کر چلی جاتی ہوں۔ کہتی ہیں مجھے جب مدینے کا خیال آتا ہے میں بس روتی ہوں اور روتی چلی جاتی ہوں۔ میں نے درود لکھنا شروع کیا، تھوڑا لکھتی، ایک سائٹ پر درود لکھتی، دوسری سائٹ پر اپنے دل کے حال لکھتی، شکوہ لکھتی۔ کبھی لکھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا، لیکن آپ نہیں آئے۔ ایک بار میں نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے مجھے اپنے شہر نہ بلائیں، میں کچھ نہیں کہوں گی اب، لیکن مجھ سے وعدہ کریں دیر سے بلائیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے بلائیں گے، واپس کوئی وہاں سے میں نہیں آؤں گی، ہمیشہ وہیں آپ کے پاس رہوں گی۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے وہاں کسی نے نہ رہنے دیا تو میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ اگر مجھے وہاں سے کسی نے نکالنے کی کوشش کی تو میں وہاں مسجد کے پلر کو پکڑ لوں گی، میں زور سے چلاؤں گی، چیخوں گی، آپ کو بلاؤں گی، کہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ اپنے پاس رہنے کے لیے، اب یہ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی دلی کیفیت ایسی ہے کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتی ہیں، اور تصور میں آپ یہ دیکھیں کہ تصور میں کس طرح کے گمان اور کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں، اپنی تڑپ کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔
تو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاروں گی کہ میں آپ سے دور، یہ لوگ آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لیں ان سے۔ پھر آپ کے روزہ مبارک کی جالیوں والا دروازہ کھلے گا، ایک نور نکلے گا اور ہر طرف پھیل جائے گا، پھر وہ نور مجھے اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا روزہ مبارک کے اندر چلا جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہاں کے محافظ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے، نہیں کھلے گا۔ پھر آپ مجھ سے فرمائیں گے ان سے کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے یہیں رہنے دو، تو دروازہ کھل جائے گا۔ میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی، وہ مان جائیں گے، پھر میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خط کی صورت میں لکھتی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خط پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ایسے باتیں کرتی جیسے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں، لیکن میرے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی درود شریف پڑھنے کے حوالے سے، پھر اور دیکھتی گئی۔ میں نے سوچا مجھے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میں نے 1 کروڑ کے درود پاک کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرا یہ 1 کروڑ درود پاک آپ کے گنبد کے سامنے ختم ہوگا انشاءاللہ، جیسے ایک معاہدہ کیا ہو ان سے۔ میں روزانہ 1000 درود پاک پڑھتی، درود رحمت صلی اللہ علی محمد، اور کبھی درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، جو بھی سنتی وہی پڑھنے لگتی میں درود شریف۔ یعنی جس درود پاک کی فضیلت سنتی ہیں، جس کی ویڈیو دیکھتی ہیں، اس درود پاک کو یہ ورد کرنے لگتی۔ کہتی ہیں آپ کی ایک پرانی ویڈیو دیکھنے لگی، ہر روز تڑپ بڑھتی جاتی۔ ایک دن خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان میں سے ایک کے پاس میرے دادی دور کھڑی ہیں، مجھے آواز دیتی ہیں، میں بھاگ کر جاتی ہوں، وہ عمرے کے لیے گئی ہوتی ہیں، وہ واپس آ گئی ہوتی ہیں، ان کے پاس انگور ہوتے ہیں، وہ میری جھولی میں ڈالتی ہیں اور کہتی ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں، اور فرمایا یہ اسے، یعنی کہ ان کا نام لے کے فرمایا کہ اسے دے دینا۔ تو کہتی ہیں کہ میں جھولی آگے کرتی ہوں لیکن انگور کو نہیں دیکھتی، میں روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی ہوں، درخت کے پیچھے، بڑے پتھر کے پیچھے، اور کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ میری دادی کہتی ہیں انہوں نے فرمایا، یعنی ان کا نام لے کے فرمایا، کہنا وہ بھی بہت جلدی آئیں گے ملنے۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں اور روتے ہوئے ایک انگور توڑ کر منہ میں ڈالتی ہوں۔ کہتی ہیں تھوڑا تھوڑا درود پڑھتی رہتی، کبھی کم کبھی زیادہ۔ پھر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے میں کوئی گلٹی سی بن رہی ہے۔ میں روز دیکھتی لیکن کسی کو نہیں بتایا۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر، مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے محسوس ہوا جیسے چند اور گلٹیز بن گئی ہیں۔ میں نے نماز پڑھی اور امی کو بتایا، پھر امی، میں اور ابو ایمرجنسی میں ہاسپٹل گئے۔ سارے راستے میں درود شریف پڑھتی رہی، وہاں جب تک بیٹھی رہی درود پاک پڑھتی رہی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن بہتر ہے آپ لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ 2 دن بعد کی ڈیٹ دی انہوں نے ہم واپس آ گئے۔ میں نے درود شریف پڑھنے میں اضافہ کر دیا اور درود پڑھتی رہی اور دم کرتی رہی، پانی پر دم کر کے پیتی رہی۔ الحمدللہ 2 دنوں میں جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا خود ہی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ یعنی کہ ان کے ساتھ معاملات دیکھیں، عشق کی انتہا دیکھیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات میں، ان کے خیالات میں، ان کی محبت میں گم رہتی ہیں، ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے غالباً انہی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ عشق کی انتہا ہے اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی خوب برکات نصیب فرمائے۔ ابھی ان کا سفر کنٹینیو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو بھی ان کے مشاہدات ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی برکات نصیب فرمائے اور انہیں تا حیات ایسے ہی عشق کے ساتھ اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔